السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی کرول کاٹھی۔ جی یہ ایک نیا قسم کا کیس ہے۔ یہ گائے ہے جو کتنے دنوں سے یہ بیٹھی ہوئی کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ہم نے علاج شروع کیا۔ علاج شروع کرنے کے بعد ہم نے اس کو سپورٹنگ کے ساتھ کھڑا کیا۔ جانور کو یعنی کہ درمیان سے کوئی پلی وغیرہ کپڑا وغیرہ ڈال کر دونوں سائڈوں پہ بڑے قد والے آدمی کھڑے کر ان کے اوپر یعنی کہ ان کے کندھوں پر بانس رکھ کر اس کو سپورٹ دے کر کھڑا کیا، کیونکہ چین کپی ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم نے اسی حساب سے اس کی ورزش شروع کر دی۔ یہ ایکسرسائز ہے۔ اس کو مسئلہ کیا تھا؟ اس کو پیرالائسس کا مسئلہ بن گیا تھا، نیوٹریشنل کا مسئلہ تھا، یعنی کہ اس گائے کو وٹامن B1 اور سیلینیم کی ڈیفیشنسی کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کیوں یہ مسئلہ بنا ہوا تھا؟ یہ سبز چارہ بہت کم لوگ ڈالتے تھے، صرف توڑی وغیرہ سوکھا چارہ وغیرہ ڈالتے تھے، تو یہ تقریباً عرصہ 15 سے 20 دن سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگوں کے جو نی جوائنٹ اور پاؤں کے پاس فٹ لاک جوائنٹ، میٹا کارپل یعنی کہ سب کے سب حصے، اسکن والے جو حصے تھے ان کی جگہ والے، وہ یعنی کہ رگڑ کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ اس کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بیٹھنا لیٹ ہی رہے، بیٹھتی تو ہے نہیں تھی، لیٹ جاتی تھی۔ تو ہم نے اس کا علاج شروع کیا۔ تو کیسے علاج کیا؟ ہم نے اس کو سپورٹنگ میڈیسن دی۔ اس میں ہم نے NS تقریباً کوئی 4 سے 5 دن تک دی، 3 لیٹر تک دی، اور ساتھ ہم نے 1 لیٹر ڈنگر کی دی، 1 بوتل ٹیکسٹوز کی بھی دی لیٹر والی۔ اس میں ہم نے کون سے انجیکشن ڈالے؟ میکوکوبالمین اور سائنوکوب، MBB کام، اور اس کے ساتھ ہم نے نووامین۔ یہ ہم نے آہستہ آہستہ کیلشیم بھی ساتھ 50 ml ڈالی۔ تو یہ آہستہ سے کورج ہوتی کہ ساتھ ہم نے انجیکشن جو گردن میں لگاتے رہے انٹرامسکولر، وہ ہم لگا رہے تھے سیلیویٹ 20 ml ڈیلی، اور ساتھ ہی کیٹوجیٹ 10 ml ڈیلی۔ یہ ہم لگاتار دیتے رہے۔ اور اورلی کھانے کے لیے بور فاسفیٹ باسپرو کا ہم نے 1 پیکٹ لیا 1000 گرام کا، اور 2000 گرام کا ہم نے بور فاسفیٹ لیا، دونوں کو آپس میں مکس کر لیا۔ تو یہ 50 گرام روزانہ ہم 1 پاؤ گڑ کے ساتھ، کیونکہ گڑ اس لیے ہم دے رہے تھے تاکہ اس کا فاسفورس کا لیول بھی برابر ہو جائے۔ اس کو کیلشیم، فاسفورس، منرل، وائٹامنز، نمکیات کی سب ڈیفیشنسی تھی، جس کی وجہ سے اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اس کے پاؤں کو نیڈل بھی ماری، اس کی پاؤں میں حرکت نہیں تھی، اس کی ٹانگوں میں حرکت نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گائے بالکل پیرالائسس میں، مکمل پیرالائسس میں چلی گئی۔ یعنی کہ ایسا سمجھ لیں تقریباً 100 میں سے 80% اس کو پیرالائسس کا حملہ ہو چکا تھا۔ تو ہم نے اس کا علاج کیا۔ اب یہ گائے بغیر سپورٹ سے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ چارہ بھی کھانے لگ گئی ہے۔ اس وقت یہ پریگننٹ تھی، اب یہ پریگننسی سے بھی فارغ ہو گئی ہے۔ اس کی پارچوریشن ہوئی کو 2 دن سے یعنی کہ اس کی پارچوریشن ہوئی۔ دیکھیں یہ بالکل گائے ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کو بچے کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، اور یہ گائے کھڑی ہوئی ہے، چارہ بھی کھا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بالکل گائے ٹھیک ہوگی۔ اس کو ہم احتیاطاً طور پر اس کو چکی بھی رات کو ڈالیں گے، تاکہ کوئی بیٹھنے کی وجہ سے کوئی پرولیپس کا مسئلہ نہ بن جائے۔ پرولیپس کی احتیاطاً کی وجہ سے ہم نے چکی بھی ڈال دی، لیکن اس کے حساب سے ہم نے پھر بھی اندر سے بن رکھا ہوا ہے، وہ پیٹ کے اوپر سے ہم نے جو لگایا ہوا ہے، اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی قسم کی پرابلم بنے تو ہم اس کو ورزش کے طور پر کھڑی کر لیں۔ لیکن یہ اب اس بغیر سہارے سے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اب ٹھیک ہے، چارہ بھی کھا رہی ہے، اب خود بخود کھڑی بھی ہو رہی ہے، اور اب دودھ بھی دے رہی ہے۔